اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر سفر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں بہت سی بلائیں اترتی ہیں، بہت سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی وقت یا زمانے یا دن ان چیزوں کو منحوس سمجھنے کا کہاں حکم دیا ہے؟ کیا ہمارے دین میں زمانے کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ زمانے کو منحوس قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا حدیث آتی ہے اس بارے میں کہ زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ زمانہ میں خود وقت کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، میرا اور آپ کا، سب کا خالق اللہ ہے۔ ہر چیز اسی کی طرف سے آئی ہے، اور یہ جو دن رات ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ جب سے اس نے زمین آسمان بنائی ہے، چاند ستارے بنائے ہیں، جبھی سے اس نے دن رات بھی بنائے ہیں۔ یہ دن اور رات اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، یعنی دن کا وجود میں آنا، سورج کا چمکتے ہوئے سامنے آ جانا اور سورج کا غروب ہو جانا اور بالکل رات کا اندھیرا چھا جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ یہ سب کچھ اللہ کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، یعنی سب کچھ اس میں نظر آتا ہے، جبکہ اندھیرے میں یہ سب نظر نہیں آتا۔ اور یہ دن کی نشانی کو روشن کیوں بنایا؟ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب۔ تو گویا رات اور دن کی تبدیلی کی وجہ سے اور سورج کی وجہ سے ہمیں سالوں کا حساب کتاب پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس سے سال و ماہ کا حساب پتہ چلتا ہے، بلکہ اسلامی کیلنڈر چاند کے اندر آنے والی تبدیلیوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، کہ یہ سب کیا ہوتا ہے کہ چاند اتنا چمکدار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنے لگتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے ہلال طلوع ہو جاتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ چاند جو اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی لوگوں کو کیا بتانے کے لیے آیا ہے؟ اوقات، ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اتنا بڑا کیلنڈر، اتنی بڑی ڈیٹ رکھ دی ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے ہاں چاند کی تاریخوں سے حساب رکھا جاتا تھا، کیونکہ سورج کے مقابلے میں چاند کی تاریخیں زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سب کو نظر آتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی کے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے کسی کی قسمت پہ کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کوئی نحوست شروع ہو جاتی ہے، یا کسی خاص مہینے کے آنے سے کوئی انسان کی خوش قسمتی جاگ اٹھتی ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پہ نہیں، بلکہ کس پہ ہے؟ انسان کے اپنے عمل پر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں، تاکہ انسان اوقات معلوم کر سکیں، سالوں کا حساب کر سکیں، عبادت کے وقت خاص طور پہ معلوم کریں۔ اور جہاں تک مہینوں کی تعداد کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے کہ یہ 12 ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کے نام رکھے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے سب میں کامن دیکھی ہوگی، چاہے شمسی کیلنڈر ہو، چاہے قمری کیلنڈر ہو، کوئی بھی ہو، سب میں کیا ہے؟ مہینے 12 ہی ہیں۔ کہیں محرم سفر ہے، اور کہیں جنوری فیبرری ہے، اور کہیں چیت بیساکھ ہے، اور کہیں کچھ اور ہے۔ یہ نام مختلف ہیں لیکن عدد ایک ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدل نہ کرو، ایک دوسرے کی عزت جان مال کا خصوصی تحفظ کرو۔